बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर रियासत हमारे कायम मुकाम वज़ीर आज़म, 5वें वज़ीर आज़म कैद, इनको तो कोई एतराज़ नहीं होगा। चौधरी अजीज साहब और उनसे पहले जो साबका वज़ीर आज़म सरदार याकूब खान और राजा फारूक हैदर साहब और दीगर हमारे हमायदीन मुताहिदीन, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, बेस्ट ये चूंकि सारी बैरिस्टर साहब तो वज़ीर आज़म के वज़ीर आज़म हैं, इसलिए कि सिकंदर याद साहब उठ के चले गए हैं, यही है जिन्होंने 5 साल पूरे किए और ये यहाँ पे सारी मेरी बताइए। ये अखबार वाले मुझे सरदार सिकंदर याद साहब की कुर्सी पे बैठा गए कि यहाँ से होके बोलें, पता नहीं मैंने क्या बोलना है। लेकिन आज जब हमारे कश्मीरी भाई और पूरी कश्मीरी कौम उठ खड़ी हुई है, और ये आज से उठ खड़ी नहीं हुई बल्कि ये 1947 से खड़ी ही है। ये अलग बात है कि कभी ये ग्राफ ऊपर थोड़ा नीचे हो जाता है, और ग्राफ जब ऊपर जाता है तो उसके पीछे कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत और उनकी कुर्बानियां होती, और फिर जब ग्राफ नीचे आना शुरू होता है तो उसमें साजिशें और तकसीम और तफरीक के फार्मूले होते हैं। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमारी आज़ाद कश्मीर में क़यादत और मकबूजा कश्मीर की क़यादत ये बार दफा बल्कि अक्सर दफा कश्मीरियों का जो जज्बा हुर्रियत और कुर्बानी है उसमें ये साथ नहीं होते, बल्कि कहीं से और मामलात को देख के तो इस तरह की चीजें करते हैं जिससे हमारे कश्मीर की जो तहरीक है और तहरीक चलाने वाले और कुर्बानियां देने वाले और वहां अपनी जिंदगियां, इज्जतें, नामूस सब को कुर्बान करने वाले, उनको बड़ा सेटबैक मिलता है, वो मायूस होते हैं। लेकिन सलाम करना चाहिए कश्मीरी कौम को कि उनका जो इस्तेदलाल है, उनका जो इस्तेकाम और उनकी जो ये पेशरफ्त, इसके साथ कमिटमेंट है, उस पे आंच नहीं आती। हम यहाँ से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक 1989 में तहरीक चली थी, एक शायद पिछले साल जब शेख अब्दुल अजीज साहब शहीद हो गए उस वक्त चली, फिर अभी चली। असल में ये एक ही तसलसल है। और मुझे ये कहना चाहिए कि सरदार सिकंदर याद खान बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं, उनसे आपका इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन ये जो बात उन्होंने की है कि आजाद कश्मीर का बेस कैंप क्या करता है और हुकूमत पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से क्या कमिटमेंट है, इसमें मेरा ख्याल है हमारे पास कोई चाराकार नहीं है कि हम उनसे इस बात पर मुत्तफिक हों। ये मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे जो अभी वज़ीर आज़म साहब वो बाहर तशरीफ ले गए हुए हैं। मैं इन सब भाइयों से पूछता हूँ, और यहाँ असेंबली के तो मेंबर नहीं हैं, मेरे भाइयों ये जो 2005 के ज़लज़ले के बाद असेंबली आई थी
اس اسمبلی نے آپ لوگوں کو منتخب کیا تھا، اور کیا ایجنڈا تھا؟ ایجنڈا یہ تھا کہ یہ زلزلہ زدہ جو لوگ، اور ساتھ ہی چونکہ منگلا ڈیم کا مسئلہ بھی تھا، وہاں کے متاثرین جو ہیں، آپ نے ان لوگوں کی ریکنسٹرکشن، ان کی بہتری کرنی ہے، ان کو آباد کاری کرنی ہے۔ بھائی وزیر اعظم بنانے کا ایجنڈا آپ نے کہاں سے شروع کر دیا؟ 1 2 3 4 5 ابھی پتہ نہیں کتنے کی بات ہے۔ تو اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سارے ہمارے دین ہیں، شاید آپ لوگوں کو میں نے مبارک بھی دی، ابھی مبارک دینا چھوڑ دی ہے۔ کتنے کو مبارک دیں؟ آزاد کشمیر میں ہو کیا رہا ہے؟ 1 کلومیٹر، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بالکل عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ ایک وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس سڑک کا ہم نے 64 کروڑ روپیہ منظور کر لیا۔ میں نے کہا مجھے کروڑوں سے نہیں، سڑک سے واسطہ۔ بعد آج آپ کو میں بات کہہ رہا ہوں کہ 1 کلومیٹر روڈ نہیں بنی ہے، اور وہ 64 کروڑ کہیں نظر نہیں آتا، ختم ہو گیا۔ کہاں ختم ہو گیا بھائی؟ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اسکندر یاد خان، بھائی 37 ارب روپیہ کہاں جاتا ہے؟ آزاد کشمیر میں کس جگہ پہ یہ نظر آتا ہے؟ میں راجہ صاحب کا احترام کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ اسکول ہمارے چل رہے ہیں، کالج چل رہے ہیں، ہم آزاد کشمیر میں رہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے مخیر لوگ وہاں پہ نہ ہوں، پرائمری تک ایجوکیشن سسٹم آزاد کشمیر میں ختم ہو گیا، کوئی گورنمنٹ کا سسٹم نہیں۔ وہ لوگ بیچارے اپنے طور پہ، کوئی کسی نے باتھ روم میں اسکول کھولا ہے، کسی نے ایک کمرے میں کھولا ہے، کسی نے کہاں کھولا ہوا ہے، وہاں 200-300 روپیہ دے کے وہ جاتے۔ آپ جا کے ادارہ دیکھیے کہ وہ کیا رہا ہے آزاد کشمیر میں، اور ہم کیا مقبوضہ کشمیر والوں کی یہ حمایت ہم کریں گے جب تک یہاں پہ ہمارے اندر کوئی موریلٹی کا عنصر نہیں آتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم بچ نہیں سکتے۔ ابھی آپ الیکشن میں جائیں گے، مجھے نہیں پتا کہ کیا ایجنڈا لے کے آپ جائیں گے، کون سی خدمت ہوئی ہے آزاد کشمیر کی، کیا ہوا ہے، یہ ساری باتیں میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ میرا مقصد ان پہ نکتہ چینی کرنا نہیں ہے، یہ سارے میرے بھائی ہیں، ان کو کسی نے بنایا ہے، یہ بنے ہیں اور بنے، مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ اسمبلی کا یہ استحقاق ہے۔ اگر انہوں نے ریکنسٹرکشن چھوڑ کے وزرائے اعظم بھی بنانے ہیں تو اسلام کریں گے، آپ کو یہی کام شروع کر دیجیے۔ لیکن جو مینڈیٹ ملتا ہے وہ 5 سال کے لیے، اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں۔ کیا کام ہوئے؟ ایران میں جا کے دیکھیے، ہاں لوگوں نے، جن لوگوں نے اپنے گھر بنانے سے وہ کیا، اور اس کے علاوہ اسکولوں اور ان کی حالت کچھ بنے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل کچھ نہیں، کچھ بن رہے ہیں، ہیرا والے بنا رہے ہیں۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو کشمیر کے اندر جہاں لوگ جانوں کی قربانی دے رہے ہیں اور ہم ایک پیسے کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہمارا کیا میسج جائے گا؟ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ سادر صاحب ٹھیک کہتے ہیں، شفیع صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ یہ کریں، لیکن اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے، قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ابھی یہ جو سیلاب آگے نیلم میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، شاہ صاحب یہاں سے اٹھ کے چلے گئے، وہ کہتے ہیں میں نمائندہ اس علاقے کا بننا چاہتا ہوں۔ کیا حالت ہے نیلم؟ کتنے پیسے یہاں سے ہمارے حکمران طبقے نے، جن کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، کتنے پیسے دیے؟ یہ دوسروں کے لیے کیا دوسرے وہ دیں اور ان کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، یہ خود نہیں کچھ۔ تو میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کو اگر بیس کیمپ بننا ہے تو انہوں نے ایک نمونہ پیش کرنا ہے، قربانی کا نمونہ پیش کرنا ہے، کرپشن فری ایڈمنسٹریشن کا نمونہ پیش کرنا ہے، اور تب لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کال کیا دیں گے آپ ساگر صاحب کہتے ہیں کہ کال دیں گے، تو کون آئے گا؟ یہ پیچھے کال دی نا آپ نے، سوائے امبیرسمنٹ کے کیا ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں ہیں، آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، خدارہ تبدیلی کو سمجھیے، اس کو دیکھیے اور اس طرف چلنا شروع کر دیے۔ کیونکہ یہ عبدالرشید ترابی صاحب کا یہ طرح امتیاز ہے، ہمیشہ یہ کرتے ہیں، بات اسلامی والے کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی اور
तंजीम या कोई अदारा या कुछ अगर कॉल करता तो हो सकता है इतने लोग जमा ना